ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والسواك والتعطر والنكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم کو عطا کیا، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، اسلام میں زندگی میں درپیش ہمیں تمام معاملات کے متعلق رہنمائی دی ہے، اور اسلام کے بنیادی طور پر 5 شعبے ہیں۔ عقائد کا شعبہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق کون سا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق کیا عقیدے رکھنے ہیں، فرشتوں کے متعلق، مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق، قیامت کے متعلق کون کون سے عقائد ہیں، وہ عقیدے ہمارے دلوں میں راسخ ہوں گے، ہمارا ان پر ایمان ہوگا تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ عبادات ہمارے اوپر مقرر کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں دین کو صرف عبادات تک ہی محدود کر لیا گیا، حالانکہ دینی احکامات کا تعلق جہاں عبادات کے ساتھ ہے وہیں معاملات کے ساتھ بھی ہے، کہ شریعت نے ہمیں خرید و فروخت کے متعلق احکامات دیے، کس طریقے سے خرید و فروخت کرنی ہے تو تمہارا مال حلال ہوگا، کون سا طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا مال حرام ہو جائے گا، اور اگر تم نے اس میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی تو پھر تمہاری عبادات بھی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اخلاق، آپس میں کیسے پیش آنا ہے، تمہارے جذبات کیسے ہونے چاہیے، معاشرت کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں، تو یہ شریعت نے ان سب چیزوں کے متعلق احکامات دیے۔ اور حقیقی طور پر پرسکون زندگی وہی شخص گزار سکتا ہے جو اپنی زندگی کے ان تمام شعبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو لاگو کرے۔ اور جو آدمی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات سے دور ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی پریشانیوں اور ٹینشنوں کا مجموعہ ہوگی۔ جیسے اندھیرے میں روشنی اسی وقت آتی ہے جب موم بتی لائٹ جلائی جائے، اور اسی طریقے سے زندگی میں روشنی اس وقت آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔
اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی معاشرت میں، معاملات میں ان کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ تاریک ہوتی جائے گی، ہماری زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہوگی۔ اب معاشرت کے احکام میں سے ایک اہم حکم جو ہے شریعت کا وہ نکاح ہے، اور نکاح ایسا حکم ہے کہ جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو مسلمان بطور عبادت کیا کرتے تھے، اب اس کو بطور عادت کے کرتے ہیں اور ثواب سے محروم ہیں۔ ایک نکاح اور دوسرا کھانا کھلانا، کہ شریعت نے ان دونوں چیزوں کو عبادت قرار دیا۔ کسی کو دوست کو کھانا کھلانا، تعلق والے کو، محتاج کو، رشتہ دار کو کھانا کھلانا، تو شریعت نے اس کو عبادت قرار دیا۔ فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو رواج دو، اور جب لوگ رات کو سوئے ہوں اس وقت نفل پڑھ لو، تہجد کی نماز پڑھو تو جنت میں سلامتی سے چلے جاؤ۔ تو اب ہم نے اس کو رسم و رواج بنا لیا، عادت بنا لیا کہ فلاں نے مجھے کسی وقت کھانا کھلایا تھا، کھانے پر مدعو کیا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ عبادت والا پہلو اس ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اور دوسری چیز نکاح، نکاح کو بھی اب بطور عادت کے جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس میں عبادت کی نیت کر لی جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر کیا جائے، تو ساری زندگی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور نکاح کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ بچہ کمانے کے قابل ہو گیا، چلو ٹھیک ہے اب اس کا نکاح کرو، لیکن نکاح کے کرنے سے اس کے ذمے جو حقوق کون سے عائد ہوتے ہیں، اس نے زندگی کو نبھانا کیسے ہے، اللہ کے احکامات اس میں کیا ہیں، اس کے سکھانے کی جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی کہ ابتدا سے ہی اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے۔ شادیوں کے موقع پر جو سب سے زیادہ جو ناراض کیا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ شادی کے موقع پر ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو راضی کرے، حتیٰ کہ گھر کے بھنگی کو، گھر کی صفائی کرنے والے کو، اس کو بھی راضی کیا جاتا ہے۔ اس کا فکر ہوتی ہے کہ اس کو راضی کرنا ہے، یہ گھر کی کام والی ہے جی، یہ جو ہے صفائی کرنے والا ہے جی، اس کو راضی کرنا ہے۔ لیکن اگر نہیں فکر ہوتی تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادیاں جو ہیں وہ برکات سے اور رحمتوں سے خالی ہوتی ہیں۔ تو کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے تو آئے دن لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، عموماً عملیات والوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اصل وجہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ناواقفیت ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ہم اپنی زندگیوں سے نکالیں گے تو زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو جہنم بنا دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے تو میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب اس رشتے کو، نکاح والی جو نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نشانیوں میں سے شمار کیا۔ قرآن مجید میں باقی رشتے بھی ہیں، والدین کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، لیکن اللہ نے کہیں بھی اس کو نشانی کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے میں سے ہی تمہاری بیوی کا بندوبست کیا، بنائی، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور
مہربانی رکھ دی۔ تو نکاح کا اس نعمت کا جہاں ذکر کیا تو وہاں 3 چیزیں ذکر کی، ایک سکون، دوسرا محبت، تیسرا رحمت۔ اور آگے اللہ نے پھر بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی۔ تو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں، جتنے انبیاء تھے سب نے ان کو اختیار کیا، سب نے ان کو اپنایا: حیا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور نکاح۔ تو یہ چیز جو عبادت تھی، تو عبادت والا پہلو ہماری زندگیوں سے وہ اوجھل ہو گیا، اب اس کو عبادت تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ اب جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اب کسی آدمی نے نماز نہ اس کو آتی ہو تو نماز سیکھتا ہے، نماز کے احکامات سیکھتا ہے، روزے کے متعلق احکامات معلوم کرتا ہے، حج پہ جانا ہے تو اس کے لیے پہلے حج کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اس کے مسائل معلوم کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب شادی جو ہے، نکاح، اب اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، ہماری زندگی پرسکون کیسے گزرے گی، اب اس کے متعلق اللہ کے کیا احکامات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، تو ان سے بالکل ہی وہ غفلت برتی جاتی۔ باقی ساری چیزوں کی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری کوتاہی جو ہے، یہی کوتاہی پھر گھروں میں، معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اور نکاح کے موقع پر شریعت کا حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں، تکلفات کم ہوں۔ ہمارے ہاں ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ شادیوں میں اڑا دی جاتی، کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ تو موقع آنا ہوتا ہے جی بچوں کی شادی کا، اس میں پیسوں کو خوب آگ لگائی جاتی، تو ابتدا سے ہی بے برکتی کا دروازہ اس میں کھول دیا جاتا ہے۔ اور پھر شادی بیاہ کے موقع پر فوٹوگرافی کا گناہ جو ہے وہ اس قدر کثیر تعداد میں ہوتا ہے کہ اب تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ تو دوسری چیز جو ہے ہماری شادیوں میں جس سے بے برکتی آتی ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، وہ یہ فوٹوگرافی ہے۔ اور تیسری چیز مخلوط اجتماع، مردوں عورتوں کا جو ہے وہ مخلوط اجتماع جو ہے، یہ چیز بھی اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ تو اس کی بنا پر پھر شادی سے جو برکات ہیں وہ اڑ جاتی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو جو طریقہ دیا، اس میں شادی کا اتنا آسان طریقہ، اتنا آسان شادی، اس سے زیادہ کوئی چیز آسان نہیں۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، مدینہ منورہ اس وقت کا جو مدینہ منورہ تھا وہ آج کی مسجد نبوی میں سارا سما چکا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان پر وہ جو عام طور پر شادی میں کوئی خوشبو استعمال کرتے تھے، اس کا رنگ لگا ہوا تھا، خلوق اسے کہتے تھے۔ حضور نے فرمایا: یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ اور انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا: اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے کرو۔ اب صحابہ کو سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کوئی اطلاع نہیں۔ اب جو ہے وہ شادیوں کے سلسلے میں وہ ادھم مچایا جاتا ہے، علامہ الحفیظ۔ اور پھر حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، ان سے غفلت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو دن بدن جو ہے وہ نفرتوں کا جو ہے وہ گہوارہ بنا رہی ہے۔ اب قرآن مجید میں مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تقریباً 70 کے قریب جگہوں میں، لیکن نماز کی تفصیل بیان نہیں کی، تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن اس کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں، لیکن میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کی تفصیلات خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کی۔ اب میاں بیوی کے تعلق کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا وہ یہ کہا گیا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ
کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اب علماء نے لکھا کہ لباس کا سب سے پہلا اس میں جو حیثیت ہوتی ہے وہ یہ کہ بدن کے سب سے زیادہ قریب وہ انسان کے لباس ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہے کہ سب سے قریبی رشتہ وہ یہی ہے۔ اور دوسری چیز لباس میں یہ ہے کہ لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ اگر انسان کے لباس نہ پہنا ہو تو کہیں باہر نہیں نکل سکتا، انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلق میں سب سے بنیادی چیز وہ ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو چھپانا ہے۔ اگر اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر یہ رشتہ جو ہے وہ دیر پا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی کا تعلق انسان کو وہ اس طور پر ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے کا ذریعہ ہو، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو انسانوں میں بہتر ہونے کا معیار جو قرار دیا وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہونے کا قرار دیا۔ آج ہم لوگ دوسروں کے لیے تو بہتر ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، لیکن اہل و عیال کے لیے نرمی والا پہلو ہمارے زندگی میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کی زندگی جو ہے وہ جہنم بنی ہوتی ہے، گھر میں سکون نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ نے یہ رشتہ قائم کیا تھا اس لیے تھا کہ سکون حاصل ہو، رشتہ اس لیے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ایک دوسروں کی کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی ایک چیز بری لگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر رکھ دیں۔ تو خوبیوں پہ نظر رکھی جائے اور خامیوں سے درگزر کیا جائے۔ اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا مردوں کو وعاشرون بالمعروف، کہ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ رکھو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے خاوندوں کے لیے عورتوں کے متعلق۔ اور ایک روایت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ اس کے علاوہ کچھ اور تعلیمات بھی ہیں، تو ان تعلیمات کو اگر انسان سیکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ رب العزت اسی گھرانے کو دنیا میں جنت بنا دیتے ہیں۔ اسی گھر چاہے دنیاوی مال و اسباب موجود نہ ہوں، اللہ رب العزت اسی گھر کو جنت کا منظر بنا دیتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی بھی ہے لیکن اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی پائی جا رہی ہے، ان سے اعراض کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت اسی گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ چاہے آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے جو آپ کو گھر میں بیٹھنے نہیں دے گی۔ اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں، ہمارے گھر جو ہیں وہ پرسکون ہوں، تو اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور خاص طور پر نکاح کے متعلقہ جو امور ہیں ان کو سیکھا بھی جائے، اور اپنی اولادوں کو نکاح سے پہلے ان کو سکھایا جائے۔ کتابیں بھی ملتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد ایک نکاح ہوگا، اور نکاح میں مسنون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کیا کرو، یہ برکت کا ذریعہ ہے، تو اس نکاح میں شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور باقیوں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔